اب بلا لیجئے نا مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو جس نے تجھ کو مطلب کرم بنایا، ہم بھی مانگنے کو، ہم بھی مانگنے کو
تم سا کون آیا، کوئی 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 تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدا، خدایا تجھے حمد ہے خدا، خدایا تجھے حمد ہے خدایا، وہ کواری پاک مریم، وہ کواری پاک مریم، وہ کواری پاک مریم، وہ نفخ فیہ کا دم ہے، عجب نشان اعظم ہے، عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا یہ سب سے افضل آیا، 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 تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدایا، خدایا خدایا تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے صدق
جس نے تجھے رحمت کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے رحمت کرم بنایا، اور ہمیں رضا تیرے دل، ہمیں رضا تیرے اب پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے اب پتہ چلا کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدا، خدایا خدایا تجھے حمد ہے خدا، جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا۔ محفل نعت کا سلسلہ جاری ہے اور تلاوت اور پھر حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہو گیا۔ ایک کلام استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، انشاءاللہ عظیمہ سنائیں گے۔ دیکھیں اس محفل نعت میں کئی کلام ایسے ہوتے ہیں جس میں التجائیہ اشعار ہوتے ہیں اور جو ہیں وہ استغاثے بھی ہوتے ہیں، کبھی مدینے کی حاضری کی تمنا کی جاتی ہے اور بصورت اشعار۔ تو جب آپ کو یاد ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں آپ، ورنہ ان التجائیہ کلمات میں آمین کہتے چلے جائیں۔ رب کریم ہمیں اپنے گھر کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت کی حاضری عطا فرمائے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے
سیری ادا اس کو پسند آئی ہے حسین سیری ادا اس کو پسند آئی ہے حسین سیری ادا اس کو پسند آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے باغ جنت میں آقا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا کوئی جان لینے کو دلہن پر قضا آئی ہے جان لینے کو دلہن پر قضا آئی ہے جان لینے کو دلہن پر قضا آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے باغ جنت میں فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اور ابھی سے کرو پردوں میں وہ زیبائی ہے اور ابھی سے کرو پردوں میں وہ زیبائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے باغ جنت میں حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں سے آیا جلوہ زیبائی ہے سے آیا جلوہ زیبائی ہے سے آیا جلوہ زیبائی
سبحان اللہ. استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا کلام سننے کی سعادت حاصل کی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام عادل بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ. یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد مدینہ سے لبریز. بہت پیارا کلام ہے. اشعار بڑے ہی خوبصورت ہیں، گویا موتیوں میں پروئے ہوئے. ایک ایک لفظ کے اندر وہ چاشنی ہے، اور اگر ان اشعار کا کچھ خلاصہ سمجھ میں آ جائے تو بات ہی پھر کچھ سننے کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوہ کف پا ہے جمال گل. میں یاد شاہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، میں یاد شاہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل. بہت پیارے اشعار ہیں اور تھوڑی سی توجہ کریں گے. اور خصوصاً جو نعتوں کے پروگرام میں ہمارے کئی اسلامی بھائی میں ملتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر ہفتے شریک ہوتے ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان کی شروعات بھی ملتی ہیں لغات میں. آپ اگر اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور الفاظ کا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، علم میں بھی اضافہ ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بھی اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوہ ان کے جلوہ سے
کمال کا شعر ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خون فشاں، ایک دن آئے گا کہ میرا دل محبت نبی سے گویا لبریز ہو جائے گا اور اس کا خون فشاں ہو جائے گا۔ یہ فعال میرے لیے ہو، یہ خوشخبری یا رب مجھے نصیب ہو، کیونکہ میں سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خون فشاں۔ کمال درجے کا عشق رسول، اور یہ اعلیٰ حضرت تمنا کر رہے ہیں کہ میرا دل عشق رسول میں پھٹ جائے، یہ فعال میرے حق میں ہو جائے، یہ دعا قبول ہو جائے، اور ہمارا یقین ہے کہ ان کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ ان کے صدقے ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول، اور ہم بھی کہیں سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خون فشاں، سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خون فشاں، یا رب یہ مجدہ سچے ہو، یا رب یہ مجدہ سچے ہو، مبارک ہو فال گل، یا رب یہ مجدہ سچے ہو، مبارک ہو فال گل۔ اور بلبل یہ کیا شاعری میں جو کہتے ہیں وہ عاشق کو کہتے ہیں، اور جو گل ہوتا ہے نا وہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات میں بہت گناہ گار، میں کیسے مدینے جاؤں گا، میرے پاس تو رقم بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی رقم نہیں ہے، مال سے کوئی نہیں جاتا، کرم سے جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا، کیوں کہہ رہے ہو ایسا کہ میں کہاں اور ان کا کرم کہاں؟ ارے ان کا کرم سب کے لیے عام ہے، بلبل میں کہاں اور فصل گل کہاں، یعنی فصل بھی نہیں ہے تو بہار کیسے آئے گی؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تھپکی دیتے ہوئے کہ نہ فکر کر، ان کا کرم عام ہوگا تو حاضری بھی ہو جائے گی، دیدار بھی ہو جائے گا، عشق رسول بھی مل جائے گا، کیونکہ یہ پھول بے فصل بھی پھولتے پھلتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا، میں کہاں فصل گل کہاں، بلبل یہ کیا کہا، میں کہاں فصل گل کہاں، امید رکھ گیا ہے جو نوال گل،
وہ شعر کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یاد شاہ میں روؤں، اور اتنا روؤں کہ میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہیں. میں یاد شاہ میں روؤں، انادل کریں ہجوم، اندلیب کی جمع ہے انادل، بلبلیں میرے گرد گھیرا کر لیں، اور میرے عشق جب خون زدہ ظاہر ہوں تو بلبل یہ سمجھے کہ گویا اس کی آنکھوں سے گل بہ رہے ہیں. آگے وہ گل نہیں ہے، وہ رو رو کر اس کے آنسو جو ہے وہ خون والے آنسو ہیں عشق رسول میں. اور بلبل کو احتمال کیا ہے کہ یہ اس کا محبوب گل جو ہے اس کی آنکھوں سے نکل رہا ہے. میں یاد شام میں روؤں، انادل کرے ہجوم، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال مولا. میں یاد شام میں روؤں، سبحان اللہ. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلی ولی ہے. امام اہل سنت کا بہت ہی چھوٹی بحر پر بڑا پیارا کلام ہے، حسان رضا سے سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نبی سرور رسول و ولی ہے، نبی سرور رسول و ولی ہے، نبی سرور رسول و ولی ہے، نبی رازدار
سرور رسول و ولی ہے وہ نامی کے نام خدا نام تیرا وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم علیم و علی ہے رؤوف و رحیم علیم و علی ہے نبی سرور رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ سرا رویلا کی گلی ہے وہ سرا رویلا کی گلی ہے وہ سرا رویلا کی گلی ہے اور نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھے پر عزت ملی ہے فدا ہو کے تجھے پر عزت ملی ہے فدا ہو کے تجھے پر عزت ملی ہے نہ کیوں کہوں یا حبیبی اگسنی نہ کیوں کہوں یا حبیبی اگسنی اسی نام سے ہر مصیبت بلی ہے اسی نام سے ہر مصیبت بلی ہے اسی نام سے ہر مصیبت بلی ہے اور تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے ابو بکر فاروق عثمان علی ہے ابو بکر فاروق
اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ہم اپنے اس محفل نعت کے اندر کچھ مدنی پھول چنتے ہیں، یعنی مختصر بیان بھی ہوتا ہے، پھر کلام پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد منقبت پڑھی جاتی ہے، آخر میں صلاۃ والسلام کے بعد دعا بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ربیع النور شریف کے مہینے میں پیدا فرمایا۔ بہت پیاری گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی سب سے بہترین، جس دن آئے وہ سب سے بہترین، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سب سے بہترین، جس مقام پر آئے وہ مقام سب سے بہترین، اور جو نام رکھا گیا وہ نام بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اوصاف اور کمالات کی تو کیا بات کی جائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو اتنے زیادہ نام اور اوصاف عطا فرمائے کہ آپ کے ناموں کی گنتی ہم نہیں کر سکتے۔ کیا پیارے پیارے نام ہیں، اور ان ناموں کو محدثین نے جمع کیا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مختلف کتابوں اور روایات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 نام ملے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں آ گئے، یعنی یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں آ گئے، ورنہ آپ کے مبارک ناموں کی گنتی ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے پیارے نام عطا فرمائے۔ علامہ عبد الرحمن جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی دلائل الخیرات جو درود پاک کا مجموعہ ہے، اس میں شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہیں، بڑے پیارے نام۔ ایک نام نعمت اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور اللہ کی نعمت بھی ہیں اور حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اس سے بڑی کون سی نعمت ہوگی کہ جن کے صدقے ایمان ملا، جن کے صدقے قرآن ملا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انہی کے صدقے رحمان بھی ملا ہے۔ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مگر پتہ کسی نے بتایا، کس نے بتایا؟ پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شانیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تاج والے ہوں یا اس میں محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی اور نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، ایسی شوکت کے تاجدار کہاں، تخت خدا ہوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نام ایسے عطا فرمائے، ان میں بعض محدثین نے لکھا 30 نام جو اللہ کے بھی نام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہیں۔ جیسے ایک نام رؤوف ہے، یہ اللہ کا بھی نام ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے، انہیں بھی رؤوف کہہ سکتے ہیں۔ اللہ بھی رحیم اور اللہ کے محبوب بھی رحیم، اللہ بھی علیم اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علیم کہہ سکتے ہیں۔ رب کریم رحیم ہے، وہ اپنی شان کے مطابق رحم فرماتا ہے۔ آقا بھی رحیم ہے، اللہ نے انہیں رحیم بنایا ہے، اور بندہ بھی رحیم ہوتا ہے، وہ اپنے مطابق ہوتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی، اور نام ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پیارے نام جو 99 قرآن و حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، وہ نام اللہ پاک کے ہیں، وہ صفات اللہ پاک کی ہیں، اگرچہ وہ نام کسی اور پر نہیں بولے جا سکتے، مگر رب کائنات نے ان تمام اسماء الحسنہ کا مظہر یعنی نمونہ اور نشانی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ ہمیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جن کے ہاں نرینہ اولاد ہو وہ ضرور اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی کا کیا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں 1 محمد ہو، 2 محمد ہوں، 3 محمد ہوں، کیا جاتا ہے تم میں سے؟
تو ضرور نام محمد رکھا جائے پکارنے کے لیے. آپ الگ الگ نام رکھ سکتے ہیں پکارنے کے لیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے بیٹوں کے اپنے پوتوں کے نام سبھی کے نام محمد رکھے اور پکارنے کے لیے الگ الگ نام آپ نے رکھے. تو جب نام رکھا جائے تو محمد نام رکھا جائے, احمد نام رکھا جائے, اور محمد نام کا کوئی شخص اگر دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے نا تو دسترخوان پر برکت ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, بنی اسرائیل ہم سے زیادہ عزت والے تھے, ان میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا تو صبح کو اس کے دروازے پر اس کا گناہ اور اس کا کفارہ لکھ دیا جاتا تھا. پہلی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تو اس کا گناہ بھی اس کا کفارہ بھی اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا اور اس کو تنبیہ کی جاتی تھی. یعنی مقصد یہ تھا ان کا کہ انہیں گناہ کرنے پر فوراً تنبیہ کر دی جاتی تھی. صحابہ کرام نے بیان فرمایا جس سے گناہوں کا عادی بننے سے کافی بچاؤ ممکن تھا. یوں ہی اگر انہیں اپنے گناہ پر ذلت ہوتی بھی تو اس دنیا کی عارضی زندگی میں وہ کفارہ دے کر آخرت کی ذلت سے بچ جاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی قرآن مجید کی جو سورہ آل عمران میں ہے اور آیت نمبر 135 سے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اور اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے. یہ وہ سلامتیاں ہیں جو محبوب علیہ السلام کے صدقے عطا ہوئی. مطلب کیا ہے کہ بنی اسرائیل جب ان سے گناہ ہوتا تھا تو ان کا گناہ ظاہر کر دیا جاتا تھا, لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ فلاں بندے نے فلاں گناہ کیا ہے, اس کے دروازے پر وہ گناہ بھی لکھ دیا جاتا تھا, اس کا کفارہ بھی لکھ دیا جاتا تھا. اب یوں بات ان کی کھل جاتی تھی اور وہ بندہ کفارہ ادا کر کے آخرت کے عذاب سے تو بچ جاتا تھا, مگر دنیا میں ذلت کا سامنا اسے کرنا پڑتا تھا. اب جب نبی رحمت سلامتیوں والے سلامت بن کر سلامتیوں والے نبی تشریف لائے تو اب کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کی پیشانی پر اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا, اس کے دروازے کی چوکھٹ پر اس کا گناہ ظاہر نہیں ہوتا, بلکہ اللہ پاک اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اسے توبہ اور استغفار کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے. پہلے دستور اور تھا, نبی کریم علیہ السلام کی آنے سے آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا. اب کیا دستور ہے کہ اب گناہ کر لے تو ایک کونے میں بیٹھ جائے, سچے دل سے توبہ کر لے, معافی مانگ لے, شرمندہ ہو جائے, دو آنسو بہا دے, دنیا میں بھی رسوائی نہیں ہوگی اور گناہ بھی اس کا معاف ہو جائے گا. مگر سچی توبہ ضروری ہے. ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, دی ان کی رحمت نے صدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سزا اللہ کریم فرماتا ہے قرآن مجید میں وما محمد الا رسول, اور محمد تو ایک رسول ہیں. اس آیت کریمہ میں حضور کے دو نام بیان ہوئے, ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا پیارا نام ہے. جب یہ نام لیتے ہیں نا تو یہ ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں نا,
اور گویا منہ میں شیرنی گھل جاتی ہے۔ اور دوسرا اس آیت میں جو نام ارشاد فرمایا وہ رسول کا ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا، رفعتوں والا ہے۔ اگر اس پر تفصیل بیان کی جائے تو بہت طویل بیان ہوگا۔ علماء کرام اس نام پاک کی عظمت اور برکت پر آپ نے پوری کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ یا چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے دو مبارک نام، ایک احمد اور ایک محمد، یہ دونوں حمد سے بنے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانوں کا اس میں بیان ہوا۔ احمد کا مطلب کیا ہے؟ اجلو من حمیدہ، یعنی آج تک اللہ پاک کی جس نے تعریف کی ہے، چاہے وہ انسان ہو، وہ جنات ہوں، وہ فرشتے ہوں، یا زمین اور آسمان کی کوئی بھی مخلوق ہو، اور زمین اور آسمان میں پائی جانے والی کوئی مخلوق ہو، درخت ہوں، پتے ہوں، حیوانات ہوں، چرند پرند ہوں، سب چیزیں اللہ پاک کی حمد بیان کرتی ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی حمد جس ہستی نے کی وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نام پاک محمد کا مطلب کیا ہے؟ احمد کا میں نے بیان کیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب افضل من حمدہ، یعنی آج تک آج تک جس کی تعریف کی گئی، جس لحاظ سے تعریف کی گئی، سب سے زیادہ جس ہستی کی تعریف کی گئی، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن، ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن، سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ مزید فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا سب سے زیادہ حمد کرنے والے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والے پیارے آقا علیہ السلام ہیں، اور کائنات میں سب سے زیادہ جن کی تعریف کی گئی وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ روز قیامت لواء الحمد، یعنی حمد کا جھنڈا، وہ آپ ہی کو عطا کیا جائے گا، اور مقام محمود بھی آپ کو ہی عطا کیا جائے گا، اور روز قیامت سب اگلے پچھلے آپ ہی کی تعریف کریں گے، اور روز قیامت اللہ پاک کی ایسی حمد کریں گے کہ کبھی کسی نے ایسی حمد اللہ کی نہ کی ہو۔ لہذا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں محمد اور احمد کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا رہے گا۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ نبی پاک پر درود پاک کی کثرت کیجئے۔ علامہ جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی درود پاک کی، اس میں کئی نام نامی جو ہیں حضور علیہ السلام کے اسماء النبی کے نام سے تحریر کیے ہیں، اور جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو ہر نام لیا جاتا ہے۔ سیدنا محمد، پھر لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ہادی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں ایک نام اور ہر نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نام محمد کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اب کلام سنیں گے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ صحابہ کرام کو جب حضور علیہ السلام کی تلاش ہوتی تو وہ خوشبو سونگتے پہنچ جایا کرتے تھے کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے۔ اسی مہک کا، اسی چمک کا جو ہے اعلیٰ حضرت نے اس میں ذکر کیا ہے، سنیں گے تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے،
میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے 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 تیرے قربان تیرے قربان تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے مہ بے داغ کے صدقے جاؤں مہ بے داغ کے صدقے جاؤں صدقے جاؤں صدقے جاؤں جاؤں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں مہ بے داغ کے صدقے جاؤں دیکھو یوں دمکتے ہیں کرنے والے یوں دمکتے جب چاند کامل ہو جاتا ہے نا بدر بن جاتا ہے پورا کبھی غور کریں اس میں داغ دھبے نظر آئیں گے نا یہ تو بہت خوبصورت ہے بڑی روشنی دیتا ہے مگر اس کے اندر دھبے بھی ہیں اعلیٰ حضرت اس چاند کا بھی ذکر کرتے ہیں اور وہ چاند جو 12ویں کو آیا آمینہ کے گھر ہے نا مہ بے داغ کے اس چاند میں عیب ہے اس چاند میں کوئی عیب نہیں ہے یہ عیب سے ماورا ہے وہ چاند تو گھٹتا بڑھتا ہے یہ چاند کی روشنی تو بڑھتی جاتی ہے کبھی گھٹتا نہیں ہے وہ چاند اجسام پر روشنی دیتا ہے اور آمینہ کا چاند جسموں پر بھی اور ایمان کی بھی روشنی دیتا ہے وہ چاند گہ جاتا ہے چاند کو گہن لگ جاتا ہے آمینہ کا چاند کبھی نہیں گہتا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مہ بے داغ کے صدقے جاؤں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں مہ بے داغ کے صدقے جاؤں ارے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے 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 یوں دمکتے حضرت جابر چوتھی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں اور نبی پاک سرخدھاری دار لباس پہنے آرام فرما رہے ہیں کہتے کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ آمینہ کا چاند اس چاند سے بہت زیادہ حسین ہے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے 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 عرش تک پھیلی ہے عرش تک پھیلی ہے تابِ عارض کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے کیا جھلکتے ہیں
چہکنے والے نخلے طوبہ چہکنے والے نخلے طوبہ چہکنے والے نخلے طوبہ چہکنے والے نخلے طوبہ حسین، فاطمہ، علی و مصطفیٰ، پانچ فوار چلکنے والے، پانچ فوار چلکنے والے، پانچ فوار چلکنے والے، کیا بات چمنستان کرم کی زغرا کلی جس میں
سناتے ہیں بات بنے گی دونوں جگہ میں آج رہے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں آج رہے گی لاج رہے گی پال کرم اب کر دو پال کرم اب کر دو سب جتنے خیر سیر میرا بھر دو بھاسا سب کا سب جتنے خیر سیر مشکل جب سر پر آئی میرا مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت ہمارے کا گزارا تیری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب شناس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو اور اس دل کو صلوات
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے کریم ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، نبی پاک کی شفاعت ہمارا مقدر فرما، سنت مصطفیٰ پر ہم سب کو عامل بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب بلا